بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پہلا نکاح مبارک حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ جب ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ کے کہنے پر دوسرا نکاح حضرت حاجرہ علیہ السلام سے فرمایا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بانجھ پن کی وجہ سے اولاد کی نعمت حاصل نہ ہوئی تھی، اس لیے حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اور عرض کی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرما دیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فرزند ہیں اور تمام مسلمان سبھی اہل کتاب کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وجہ سے ان کے دل میں رقابت کے کچھ جذبات پیدا ہوئے۔ چنانچہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو میری نظروں سے دور کر دیجیے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وہی نازل ہوئی کہ آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یہاں سے ہجرت کر جائیں اور وہاں جائیں جہاں مکہ اب آباد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ شریف پہنچ گئے، جہاں مکہ شہر ابھی آباد نہیں ہوا تھا، اور انہیں بیت اللہ کے پاس ایک گھنے درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ یہ درخت ساتھ میں بنائی جانے والی مسجد کے اوپر والی جانب کے اس جگہ تھا جہاں زمزم موجود ہے۔ اس جگہ تب کوئی نہیں رہتا تھا اور نہ ہی وہاں کوئی پانی تھا، ہر جگہ ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں بٹھا کر ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کی ایک مشک رکھ دی اور منہ پھیر کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے گئیں اور عرض کی کہ اے میرے سر کے تاج، اے ابراہیم، آپ ہمیں اس بے یار و غار وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان رہتا ہے نہ پانی کی کوئی چیز۔ حضرت حاجرہ نے یہ بات کئی بار دہرائی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ تب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ یا ابراہیم، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں حاجرہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تم لوگوں کو یہاں چھوڑوں۔ حضرت حاجرہ نے کہا اگر یہ معاملہ ہے تو تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ ایمان تھا جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے سینے میں موجود تھا۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں رکی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور حضرت ابراہیم روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ پہاڑی پر پہنچے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی جو قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی بھی نہیں ہوتی، اور اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں اور لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ تھیں جو وقتی طور پر انسان کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، یعنی دوست ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافی عرصے کے بعد، یعنی ایک لمبے عرصے کے بعد اولاد عطا فرمائی تھی، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے سے دور کر دیا۔ یہ وہ آزمائش تھی، امتحان تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے تھے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے
اور انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی گزارنے کے طریقے کو اپنے اوپر بھی لاگو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبیوں کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔